حضرات گزشتہ 4 سال سے یہ سعادت میرے حصے آ رہی ہے کہ والدہ محترمہ کا پیغام آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ اس مرتبہ بھی بہت سے رفقا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فوراً اس بات کا ذکر کیا کہ ہم منتظر ہیں آپ کی والدہ کے پیغام کے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ میری والدہ محترمہ کا ایک خصوصی تعلق جو رہا والد محترم کے ساتھ، اور جس طرح وہ اس دینی جد و جہد میں ان کی دست و بازو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس مرتبہ بھی لاہور روانگی یہاں کے لیے جب میں روانہ ہوا تو مجھ سے خاص طور پر فون کر کے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میرا پیغام نہ صرف پیغام بلکہ میرا سلام اور میری دعائیں بھی تمام رفقا تک پہنچا دیں، اور خصوصی تاکید کی تھی کہ میرے لیے بھی سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین پر قائم رکھے، میری خطاؤں سے، میری کوتاہیوں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، خاتمہ ایمان پر کرے، اور یہ بھی کہ آخری عمر میں مجھے کسی کا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ شمسی تقویم کے اعتبار سے والدہ محترم تقریباً 88 یا 89 ایئرس کی ہو چکی، لیکن قمری تقویم اگر ہم پیش نظر رکھیں تو وہ 90 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ماشاءاللہ، بلکہ بعض حضرات نے مجھ سے ان کا معمول بھی پوچھا تھا کہ ان کا قیام زیادہ کہاں رہتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم 4 بھائیوں کے گھر وہ تقریباً ایک ماہ گزارتی ہیں اور بہت ہی خوش ہو کر اگلے گھر کو روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ مختلف خواتین کے جو روابط رہتے ہیں ان کے ساتھ فون کے ذریعے، اس کا تو میں بھی بڑا گواہ ہوں۔ تنظیم اسلامی کی خواتین اپنے مسائل، اپنے پرابلمز، کچھ رہنمائی لینے کے لیے ان سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جو ہے تنظیم کا جو دفتر ہے خواتین کا قرآن اکیڈمی میں، اس نے تشریف لاتی ہے۔ ترجمہ قرآن کی کلاسز اگرچہ اب وہ صرف ہفتے میں ایک دن رہ گئی، لیکن یہ کہ اس پر بھی باقاعدگی کے ساتھ کاربند ہے۔ بہرحال ان کا پیغام اب میں آپ حضرات کو پہنچا رہا ہوں۔ خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا تھا میرے چھوٹے بھائی برادرم حافظ عاقب سعید صاحب، جو امارت تنظیم کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے، اس مرتبہ وہ تشریف نہیں لا سکے کہ اس لیے کہ اس وقت انہیں ایک فوری طور پر ایک علالت کا معاملہ ہو گیا تھا، کچھ الرجی کافی شدید تھی، اور خاص طور پر ایک آنکھ جو ہے کچھ متاثر تھی۔ لیکن یہ کہ والدہ محترمہ کے لیے بہرحال ان کا معاملہ جو ایک فکر مندی کا ہے، خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور ڈیمنشیا کا معاملہ جو ان کا نہ صرف یہ کہ برقرار ہے بلکہ بعض اعتبارات سے کچھ بڑھ گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کنٹرول عطا فرمائے۔ اب میں پیغام آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے محترم اور عزیز رفقاء تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو ایک بار پھر سالانہ اجتماع میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ فللہ الحمد والشکر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میں خود کو کچھ لکھنے کے قابل تو نہیں سمجھتی، تاہم مرحوم بانی تنظیم سے تعلق کی وجہ سے بہت کچھ کہنا ضرور چاہتی ہوں۔ گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر فلسطین کے حالات کے حوالے سے میں جس کرب سے گزر رہی تھی، 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا۔ ایک طرف اہل غزہ کی مشکلات کو دیکھتی ہوں، خواتین، بچے، بوڑھے، بیمار سبھی پانی، خوراک اور ادویات کی قلت کے باعث جن مشکلات کا شکار ہیں، اس کا ہم صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔
کیونکہ ہم تک پوری خبریں نہیں پہنچ پاتی۔ بنیادی انسانی ضروریات کی قلت، بھوک، تکلیف، دم توڑتے بچے، بوڑھے، زخمی افراد، اور پھر ان کو سنبھالنے والے مرد و زن جو خود خوراک کی شدید کمی، سویئر اسٹارویشن کا شکار ہیں، وسائل کی کمی کے باعث دوسروں کی مدد کے منتظر امت مسلمہ کی غیرت کو جگاتے نظر آ رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ دوسری طرف متاثرین کی ثابت قدمی اور صبر و ثبات سے دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں زمانے میں جو کل عالم انسانیت کو اہل ایمان کے جذبہ جہاد سے متعارف کروا رہے ہیں کہ آج کے دجالی دور میں راتوں کے راہب اور دن کے شہسوار موجود ہیں جن کے خوف سے صہیونی طاقتیں لرزاں و ترساں ہیں۔ وہ طاقتیں جو فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کا قتل عام تو کر سکتی ہیں مگر میدان جنگ میں مجاہدین کا مقابلہ کرنے سے خائف نظر آتی ہیں۔ تیسری طرف سر شرم سے جھک جاتا ہے جب مسلمان عوام کے منتخب مسلمان حکمرانوں اور صاحب اقتدار لوگوں کو دجالی فوج فتنے کے دجل میں مبتلا دیکھتی ہوں۔ بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں حکمرانوں ہی کی نہیں عوام الناس کی بے حسی اللہ کے غضب کی صورت میں ہم سب کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہمیں کثرت سے یہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اگرچہ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محصول جو ہے، خاص طور پر طوفانی بارش ہے، گرج ہے، چمک ہے، اس موقع پر حضور یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ میرے عزیز رفقائے تنظیم اسلامی، سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، میرے تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب اپنی ذمہ داری پوری محنت اور کوشش کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور اس پر میں گواہ ہوں کہ غالباً کوئی نماز ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے بعد کی دعاؤں میں امیر محترم کے لیے دعائیں شامل نہ ہوں۔ ندائے خلافت میں باقاعدگی کے ساتھ امیر محترم کی ہفتے کی مصروفیات کا مطالعہ کرتی ہوں تو ان کی محنت، ڈیڈیکیشن اور دعوت کے کام میں انتھک کوشش دیکھتے ہوئے مجھے بے ساختہ بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محنت اور کوشش کو بابرکت بنائے۔ اپنے بیانات اور خطبات جمعہ کے ذریعے اپنی جماعت ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے خطبات جمعہ اور خطابات عام میں وہ مسلسل فلسطین کے مظلوموں کے حق میں صدا احتجاج بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنا کام پوری محنت اور خلوص کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ دین کے حوالے سے جن ذمہ داریوں کے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم نے ان العہد کان مسئولہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، آیا اسے ادا کرنے کی کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اندری حالات دور جدید کے فتنے اور اس پر مستضاد سوشل میڈیا کی دجالیت پر مبنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی صلاحیت نے ہر درد مند دل کے دکھ میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آن لگا ہے جب اہل ایمان اپنے ایمان کی پونجی سنبھالتے شاید جنگلوں کا رخ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام رفقا بھی اس کو یاد کر لیں اور اپنے گھر والوں کو میری طرف سے تحفے کے طور پر پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم باحسن ما كانوا يعملون۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو گزشتہ سال میں اپنے پیغام میں آپ کو بھیج چکی۔ میں چاہوں گی کہ میرے گزشتہ سال کی وہ گزارشات جن کا تعلق عمل کی دنیا سے ہے آپ اپنے ذہنوں میں پھر سے تازہ کر لیں۔ عزیز رفقائے گرامی، ہمیں اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ ہم ایسی پرخلوص دعا کا سہارا لیں جو خلوص دل سے اللہ کے حضور توبہ کر کے مانگی گئی ہو، رو رو کر اپنے رب سے التجا کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی تاکید کریں، اور ایسی تمام مصنوعات
یا پروڈکٹس کے جن سے کسی درجے میں بھی اسرائیل کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں خاص طور پر بہت لمبی اور طویل دعائیں مانگی۔ بدر کے موقع پر بھی آپ نے بہت درمندی سے رو رو کر اپنی قلت تعداد و اسباب پر اپنے رب کی مدد کے لیے دامن پھیلایا تھا۔ آج بظاہر ہمیں فتح بالکل غیر یقینی لگتی ہے، لیکن ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حالات میں تبدیلی کے لیے بہت مؤثر اور حقیقی ذریعہ توبہ اور گناہوں سے اجتناب ہے۔ سب رفقا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کے مصداق اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ دجالی فتنے کی کون کون سی صورتیں ہمارے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ موبائل فون کا فتنہ ہر گھر میں موجود۔ اہل خانہ کو اور خود اپنے آپ کو اس کی ہلاکت خیزی سے بچانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس اعتبار سے تنظیم اسلامی آپ کی پوری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتب حدیث کے خاص طور پر باب الفتن کا ضرور مطالعہ کروائیں۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیں اس پہلو سے بھی ضرور کہ کیا بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، دینی شعائر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو سمجھ لیں کہ ان پر دجالی فتنہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں معلوم ہو کہ دینی حمیت و غیرت جو بالکل ہی دم توڑ چکی، معاذ اللہ۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیشہ فردا دے۔ اپنے بچوں میں دینی حمیت پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے اسلاف سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سیرت النبی، سیرت صحابہ، ائمہ اربعہ اور تاریخ اسلامی کے نامور شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرائیں۔ ان میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں دجالیت اور صہیونیت سے متعارف کروائیں۔ تاریخ بنی اسرائیل اور تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کروائیں۔ آپ کے علم میں ہوگا اسرائیل میں ہر یہودی بچے کو مونٹیسری لیول ہی سے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اسلام دشمنی ان کی گھٹی میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم کم سے کم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں میں اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو وقت ضائع کرنے والی مصروفیات خصوصاً موبائل کے استعمال سے ہر وقت روکتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ اس روکنے کے اندر حکمت جو ہے یقیناً کارفرما رہنی چاہیے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مد ظلہ العالی نے یہ بات کہی تھی، بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دینی غیرت اور حمیت کی بات ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات ہماری زندگیوں میں جزو لا انفک کی طرح شامل ہو چکی ہیں۔ انہیں چھوڑ کر بہت ادنا درجے کی قربانی سے اعلیٰ درجے کی قربانی کی طرف بڑھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دے جسے چھوڑنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تنظیم اسلامی کے ہر رفیق کو وہ حدیث یقیناً یاد ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک۔ اکثر مجھے شکایت ملتی رہتی ہے کہ رفقائے تنظیم اسلامی کے گھروں کی وہ خواتین جو ماشاءاللہ تنظیم میں شامل بھی ہیں، عمومی اور خصوصی پروگرام میں کم ہی تشریف لاتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ یہ لمحہ فکریہ ہے خاص طور پر مردوں کے لیے کہ اپنی اس لیے کہ خواتین کا نظم مردوں کے تحت ہے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ مردوں کو اللہ نے اصل ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت قوام کی سی ہے، گھر والوں میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کا محبت آمیز نرم رویہ یہ کام بآسانی کر سکتا ہے۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ عزیزان گرامی، دل بہت افسردہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اہل فلسطین بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہیں، حالانکہ اصل آزمائش تو ہماری ہے۔ آخر پاکستان اپنی ایٹمی طاقت کی دھمکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی دھمکی تو دی جا سکتی ہے، مسلم اتحاد کی بات تو کی جا سکتی ہے۔
آج 2 ارب سے زائد کچھ کم مسلمانوں میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ یا کھال مست ہیں یا مال مست ہیں، اعاذنا اللہ من ذالک۔ آج موقع ہے ہم عصر نو اپنی مصروفیات، اپنی فکر مندیاں اور اپنی پلاننگز کا جائزہ لیں، اپنے کے لیے کچھ اہداف طے کریں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی طرف لپکیں۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ عزیزان محترم، میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ امیر تنظیم اسلامی اور رفقاء تنظیم کو یاد رکھتی ہوں، اور آپ تمام رفقاء سے بھی دعا کرتی ہوں کہ میرے خاتمہ بالایمان کے لیے دعا کیجیے، اور یہ دعا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آخری وقت تک کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔